تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ وقت تہجد آپ کے دل میں موجود تڑپ جب آپ کو گہری نیند سے اٹھاتی ہے، اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اسے خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ سجدے میں بہایا گیا ہر آنسو دل میں سکون اتارتا ہے۔ اس وقت اللہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ اس نے ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ آدھی رات اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ زیر ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ کسی دوسری شے میں نہیں۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ وہ فرماتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنے جانب موڑ لیتا ہوں۔ تہجد کے سجدے میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو ان کی خوشخبری ساتھ لے کر آتی ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تمہیں زور زور سے روتے ہوئے، اور جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود بھی اس رب پر یقین کرتے ہوئے، جب وہ دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے۔ تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والے ہیں۔ رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو معجزوں سے ملواتی ہیں، اور جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے، اور تمہارا یوں تہجد تک آنا بے وجہ نہیں ہے۔ اور جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے، اور وہ محبت ہمیشہ سلامت رہتی ہے جس کی کامیابی کی دعا ہم تہجد میں مانگتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سجدوں میں وہ بھی مل جائے جس کو آپ نے زندگی کی دوڑ میں کھو دیا ہے۔ کچھ منزلیں بس ایک دعا کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ تم دعا کا سہارا لیے صبر کا راستہ طے کر رہے ہوتے ہو، پھر اچانک سے معجزے تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو۔ صرف اسی وجہ سے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتے ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ انتظار تمہارے یقین اور ایمان کا امتحان ہو جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، اور وہی تمہارے صبر کا انعام ہو، کیونکہ ہار ماننے سے منزل نہیں ملتی۔ کن کا فاصلہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔ جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو راستے تمہیں خود تلاشتے ہیں۔ معجزوں کو تمہارا منتظر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالتا جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔
تب اللہ تم تک معجزے لاتا ہے جب سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی تم دعا کرتے ہو۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بہت کمال کی ہوتی ہے۔